السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، یہ عجیب طرح کا انصاف ہے کہ خیبر پختونخوا کا علاقہ مردان کے جو ایک تھانہ ٹور کا ایس ایچ او افتخار 2 بکریاں رشوت لینے کے جرم میں گرفتار ہو کے حوالات پہنچ گیا۔ ان کے خلاف مقدمہ درج ہے اور اس پر ابھی تفتیش چل رہی ہے۔ اس کے برعکس کراچی کے اندر جو ہے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا تھانے کا ایس ایچ او یونس خٹک، یعنی بدنام زمانہ منشیات فروش اقبال اور حضوری کے سہولت کاری کے جرم میں پکڑے جانے کے باوجود اپنے 3 ساتھیوں سمیت پولیس کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی کہ یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور ہضم نہیں ہو رہی۔ اس تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک پولیس افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اہم ترین معلومات اس چینل کے ساتھ شیئر کی ہے کہ پولیس والوں نے جو ہے اس تمام تر کھیل میں جو ہے خود آئی جی سندھ مشتاق مہر اور انہی کے لگائے گئے ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کو ماموں بنا دیا۔ یعنی ان کے حکم کی تعمیل بھی کر دی، ان کا غصہ بھی ختم کر دیا کہ ان کے حکم کے مطابق جو ہے ان کے پاس جو کمپلینٹ گئی تھی نیو کراچی تھانے انڈسٹریل کے جو ایس ایچ او ہے یونس خٹک اور ان کی پوری ٹیم کے خلاف کہ انہوں نے جو ہے اقبال عرف حضوری نامی سرجانی ٹاؤن کے بدنام زمانہ منشیات فروش سے جو ہے 30 لاکھ روپے رشوت لیے، اس پر مقدمہ بھی درج ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے جس قسم کی کارروائی انہوں نے کی، اس کارروائی کے نتیجے میں جو ہے انہوں نے ایک طریقے سے جو ہے وہ عدالت کا کاندھا استعمال کرتے ہوئے جو ہے اپنے افسر اور اس کے عملے کو رہائی دلا دی۔ یعنی ایک تیر سے 2 شکار جو ہے وہ پولیس والوں نے کر دیے ہیں کہ مقدمہ بھی درج کر دیا اور ان کو وہاں سے رہا بھی کروا دی۔ یعنی کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی میں نہ ٹوٹے کے مصداق انہوں نے وہی ہتھ کنڈا، وہی فارمولہ استعمال کیا۔ اب میں مخاطب کر رہا ہوں عمران یعقوب منہاس ایڈیشنل آئی جی کراچی کو کہ یہ ایک تو سب انسپکٹر جو ذوالفقار قریشی ہیں نیو کراچی انڈسٹریل ایریا تھانے کے، ظاہر ہے کہ یہ یونس خٹک کے ماتحتی میں کافی عرصے سے جو ہے اسی تھانے میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو ان سے یہ آپ توقع کیسے رکھ سکتے تھے کہ وہ مقدمہ جو ہے وہ کیسے ان اپنے ہی سچوں کے خلاف جو ہے قانون کے مطابق درج کرے گا؟ حالانکہ جو ان کا جرم بنتا ہے، یعنی ایس ایچ او جو ہے یونس خٹک اور ان کے ساتھ اے ایس آئی ریاض سیال، کانسٹیبل عامر اور سب سے بڑھ کر جو کانسٹیبل ولید کا جو جرم بنتا ہے وہ آنت جرم کا آتا ہے، یعنی ضابطہ فوجداری کے دفعہ 109 کے تحت جو ہے ان کا جرم بن رہا تھا کہ وہ جو ہے بدنام زمانہ منشیات فروش جو ہے اقبال عرف حضوری کو جو ہے ان کی سہولت کاری کر رہے تھے، یعنی کہ ان سے جو ہے 35 کلو منشیات برآمد ہوئی اور ریکارڈ پر انہوں نے ان سے رشوت لینے کے بعد جو ہے اس کی جو ہے مقدار میں کمی کر کے 10 کلو کر دی، اور بھی کچھ گرفتار وہاں ملزمان ہوئے تھے، اسی رشوت کے عوض جو ہے ان ملزمان کو چھوڑ دیا گیا، ان کو ریکارڈ پہ نہیں لایا گیا۔ یعنی یہ تمام تر جو کارروائیاں ان کی، ایک اور بھائی گرفتار تھا اس کو بھی رہا کر دی، تو یہ ایک طریقے سے جو ہے ان کا یہ ایکٹ جو ہے وہ اعانت جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن اب یہی جرم جو ہے خود سب انسپکٹر ذوالفقار قریشی سے مرتکب ہو گیا، وہ اس کا مرتکب ہو چکے ہیں جرم کے، تو اب خود سب انسپکٹر ذوالفقار قریشی کے خلاف بھی ضابطہ فوجداری کی دفعہ 109 کے تحت یہ کارروائی کی جائے اور ان کو شامل تفتیش کر کے ان سے یہ پوچھا جائے کہ انہیں کس نے حکم دیا تھا کہ آپ کرپشن کے الزام میں جو ہے، کرپشن کے دفعات میں جو ہے وہ یونس خٹک اور باقی ان کے عملے کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کریں۔ اس لیے کہ پولیس جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے دفعات کے تحت جو ہے پولیس والوں کے خلاف مقدمات کے اندراج کی مجاز نہیں ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھایا گیا جب ان کو پیش کیا گیا متعلقہ کورٹ میں، تو وہاں جو ہے وہ جو کورٹ کا جو ہے جو پروسیڈنگ وہاں پر ہوئی، عدالت نے جو ہے ضابطہ فوجداری کی دفعہ
63 کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے ان چاروں پولیس والوں کو اسی وقت بری کر دیا، یعنی کیس ہی ایک طریقے سے ڈسمس کر دیا گیا، جو کہ تفتیشی افسر یعنی کہ سب انسپکٹر ذوالفقار قریشی چاہ رہے تھے۔ انہوں نے جو چاہ وہی عدالت نے کر دیا، یعنی کہ ملزمان کے خلاف کارروائی بھی کی اپنے سچو اور سب کے خلاف۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کو مطمئن کرنے کے لیے ایک طریقے سے انہیں ماموں بنا دیا گیا کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی ہے اور آپ کے حکم کے مطابق ہی ایس ایچ او یونس خٹک، اے ایس آئی ریاض سیال، کانسٹیبل عامر اور کانسٹیبل ولید کے خلاف جو ہے یہ سب کچھ کیا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کو بچایا گیا ہے، ان کو قانونی تحفظ دیا ہے۔ مذکورہ سب انسپکٹر ذوالفقار قریشی نے یہ بھی اطلاع ملی کہ ذوالفقار قریشی جب یہ سب کارروائی کر رہے تھے تو ان کا مبینہ طور پر جو ہے وہ رابطہ جو ہے وہ ڈی آئی جی ویسٹ زون جو ہے ان کے سابقہ جو پی ایس او ہے شاہ عدیل سے تھا، اور کہتے ہیں کہ شاہ عدیل کے مشورے پر ہی جو ہے سب انسپکٹر ذوالفقار قریشی نے جو ہے یہ سارا ہتھ کنڈا استعمال کیا تاکہ ان کا جو ایس ایچ او ہے یونس خٹک ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی نہ ہو سکے، جو انہوں نے جو ہے جو 30 لاکھ روپے جو رشوت ان سے لی تھی وہ رشوت ان سے واپس نہ، اور نہ ہی ان کے خلاف آنت جرم کے الزام میں کسی قسم کی کوئی کارروائی کی جا سکے۔ تو اب یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ اب اس پر جو ہے خود عمران یعقوب منہاس کے لیے یہ ایک طریقے سے کھلا چیلنج ہے، یعنی میں پہلے اپنے پروگراموں میں کہہ چکا تھا کہ عمران یعقوب منہاس کو سب سے زیادہ جو مزاحمت ہوگی وہ ویسٹ زون میں ہوگی، اور یہ مزاحمت کی شروعات اس مقدمے کی شکل میں ہو چکی ہے کہ یہ جو ایس ایچ او یونس خٹک کوئی معمولی ایس ایچ او نہیں ہے، یعنی یہ بہت ہی لاڈلا ایس ایچ او ہے خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کا۔ یہ وہ ایس ایچ او ہے کہ جن کے خلاف جو ہے سابقہ جو ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن بھی کچھ کرنے سے قاصر تھے، یعنی کہ ان کے پاس بھی ایک نہیں دو نہیں درجنوں شکایتیں جو ہے وہ ان کے خلاف آ چکی تھی۔ اور یہ تو وہ ایس ایچ او ہے کہ جو 11 ستمبر کو جو ہے انہوں نے فیصل نام کے ایک لڑکانہ کے نوجوان کو اسی کانسٹیبل ولید سے کہہ کر جو ہے وہ منشیات فروش ظاہر کر کے گولیوں سے بھون ڈالا تھا سوراب گوڑ تھانے میں، جس کی ایف آئی آر وہاں پر درج تھی، اور ایف آئی آر کے درج ہونے کے باوجود نہ تو یہ گرفتار ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی تھانے سے تبدیل کرتے ہیں، نہ ہی کوئی سسپینڈ کرتے ہیں۔ اور جب اس مقدمے میں ان کی گرفتاری کی اطلاع مجھے آئی تو میں تو یہ سمجھا کہ چلو یہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور یہ اللہ کی پکڑ میں آ گئے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بھی ایک گیم ہو رہا ہے۔ خود اپنے ہی ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کو ماموں بنانے کا ایک خوبصورت ڈرامہ رچایا گیا ہے، اور اس ڈرامے میں جو میری اطلاعات کے مطابق ہے وہ خود ڈی آئی جی اور ایس ایس پی سینٹرل یہ سب کے سب ملے ہوئے اور سب کی ملی بھگت سے ہی یہ سب کچھ ہوا۔ حالانکہ خود اپنی بریفنگ کے اندر جو ہے ایس ایس پی سینٹرل جو ہے غلام مرتضیٰ یہ کہہ چکے تھے کہ بھئی یہ جو ہے رشوت جو لی گئی تھی، رشوت لینے کا مقصد ان ملزموں کو بچانا تھا، یعنی کہ ملزموں کو بچانا کا مقصد ہی جو ہے یہ ایک طریقے سے ان کے سہولت کاری کا کردار ادا کرتا، اور یہ ایک طریقے سے آنت جرم کے زمرے میں ان کا یہ پورا کا پورا ایکٹ آ رہا تھا۔ تو اس لیے ان کے خلاف کارروائی کرپشن کے بجائے جو ہے وہ آنت جرم یعنی ضابطہ فوجداری کی دفعہ 109 کے تحت ہونی چاہیے تھی، جو کہ نہیں کی گئی دانستہ طور پر، اس لیے کہ انہوں نے جو ہے وہ یونس خٹک کو بچانا تھا، اس لیے کہ اوپر سے تمام بڑے افسروں کا یہی حکم تھا۔ اگر اب اس میں جو ہے یہ سب انسپکٹر ذوالفقار قریشی جنہوں نے مقدمہ درج کیا، اگر انہیں شامل تفتیش کیا جائے تو وہ طوطوں کی طرح سے تمام کی تمام صورتحال اگل دے گا کہ اس کے میں کون کون ملوث اور کن کن لوگوں نے جو ہے افسروں نے ان پر دباؤ ڈال کر یہ سب کچھ کرنے پر انہیں مجبور کیا تھا۔ تو یہ تو کھلا چیلنج ہے کہ میں اب پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس صاحب آپ کی رٹ کے لیے چیلنج ہے۔ یہ آپ کی رٹ کو چیلنج کر دیا انہوں نے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کو گرفتار کرو، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرو، انہوں نے قانونی کارروائی کیا کی، انہیں تو کلین چٹ دے کے نکلوا دیے، یعنی کہ 30 لاکھ روپے رشوت بھی لی اور اب ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کر سکے گا۔
جیسے کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی شہر میں پولیس والوں کی جو لوٹ مار کی وارداتیں ہیں وہ پیشہ ورانہ ڈاکوؤں کے مقابلے میں بڑھ چکی ہے، یا پھر پولیس والے جو ہے وہ پیشہ ورانہ ڈاکوؤں پر جو ہے اپنی وارداتوں میں سبقت لے جانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ان پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران جو ہے یہ دوسرا واقعہ جو ہے وہ سی ٹی ڈی کا سامنے آیا کہ سی ٹی ڈی کا ایک سب انسپکٹر جو ہے عبد الرحمان ایک شخص کو لیاری یعنی چیل چوک سے جو ہے وہ اغوا کر کے لے جاتے ہیں سوراب گوٹ میں، اور سوراب گوٹ میں جو ہے انہیں جان سے مارنے یا پھر کہ انکاؤنٹر میں ہلاک کرنے کی دھمکی دے کر ان سے مبینہ طور پر 25 لاکھ روپے وصول کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایس آئی یو کا جو ہے ایک سپاہی امجد بھی سارے کے سارے کارروائی میں ملوث، جس کے بعد جو ہے وہ لوٹنے والا شخص اس کی کمپلین کرتا ہے سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی عمر شاہد سے۔ عمر شاہد کے حکم پر اس کی انکوائری ہوتی ہے، اور انکوائری میں الزامات کی تصدیق کے بعد جو ہے کلاکوٹ تھانے میں جو ہے وہ اس کی ایف آئی آر 397/43 بجرم دفعہ 365 اپون جو ہے 395 کی ایف آئی آر درج کرنے کے بعد ان دونوں کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ جو عبد الرحمان ہے یہ ڈی ایس پی نعیم سناٹا کی ٹیم میں شامل، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہاں سی ٹی ڈی سے کوئی بھی موبائل جو ہے وہ ڈی ایس پی کی پرمیشن کے بغیر نہیں نکلتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کارروائی ہوئی ہے اس میں ڈی ایس پی نعیم سناٹا کو اعتماد میں لیا گیا ہے، یا ان کے علم میں تھا کہ یہ جو موبائل ہے اور یہ جو سب انسپکٹر ہے عبد الرحمان یہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ سی ٹی ڈی کے جو ڈی آئی جی ہیں عمر شاہد جو ہے وہ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کریں گے۔ اگر یہ جو اطلاعات سامنے اگر اس میں کسی طرح کی کوئی صداقت ہے تو کیا نعیم سناٹا کے خلاف بھی انہی الزامات کے تحت کارروائی ہوگی کہ نہیں؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے پولیس والوں کی جو ہے لوٹ مار کی وارداتوں میں بھی روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے کراچی میں جو ہے ڈاکہ زنی، لوٹ مار، موٹر سائیکلوں کی چوری چھیننے یا موبائل کے چوری چھیننے کی وارداتیں اس حساب سے ریکارڈ پر نہیں لائی جاتی جس حساب سے یہ وارداتیں ہو رہی ہے۔ یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی وارداتیں ہو رہی ہیں اس کے 5% کی بھی جو ہے وہ ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی۔ تو اب کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2-3 واقعات جو پولیس والوں کی لوٹ مار کے یہ تو منظر عام پہ آ گئے، لیکن یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے کہ لوٹ مار کی وارداتیں تو روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زائد وارداتیں پولیس والے روز کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اگر کراچی کے 130 پولیس اسٹیشن اور دوسرے جو ایس آئی یو اور کیا نام ہے سی ٹی ڈی اور دوسرے جو ہیں ان کے دفاتر ہیں، یہ تقریباً ملا کے کوئی 200 کے قریب دفاتر ہیں، تو ہر اگر تھانے سے اور ہر دفتر سے اگر کوئی ایک واردات بھی روز ہو تو اس حساب سے 200 وارداتیں روز ہوتی ہیں۔ اگر 200 نہ بھی ہو تو 100 وارداتیں جو ہے پولیس والے اسی طریقے سے جو ہے لوٹ مار کی کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی ریکارڈ پر جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہری جو ہے وہ کتنے اس وقت آتاب میں ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے پولیس کا جو ہے مبینہ طور پر جو ہے غنڈہ راج اس وقت چل رہا ہے۔ نہ تو کوئی ان کو روکنے والا ہے، نہ کوئی ان کو ٹوکنے والا ہے۔ آٹے میں نمک سے بھی کم تناسب سے جو ہے وہ اس طرح کی جو واقعات کی جو ہے وہ ایف آئی آر اب درج ہونا شروع ہو چکی ہے۔ لیکن اس میں جو ہے خود آئی جی مشتاق مہر اور ان کے جو ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب مناس کو جو ہے وہ اس جانب جو ہے وہ خاص طور سے توجہ دینا ہوگی۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ جو ہے وہ سچل کے علاقے میں پیش آیا کہ سچل میں جو ہے پولیس ایک پکٹ بیٹھی ہوئی تھی جو کہ ناکے پہ چیکنگ ہو رہی تھی گاڑیوں کی، کسی موٹر سائیکل سوار کو روکنے کی کوشش کی، وہ نہیں رکا ہوگا، ہو سکتا ہے ان کے پاس گاڑی کے کاغذات نہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو، ان پر جو ہے پولیس والوں محض ان کے حکم کی تعمیل نہ کرنے پر ان پر اسٹیٹ فائرنگ کر دی، جس سے کہ وہ دونوں زخمی ہو گئے، اور یہ کہہ دیا گیا کہ بھئی یہ پولیس اور ڈاکوؤں سے انکاؤنٹر ہوا، لیکن وہ انکاؤنٹر نہیں تھا۔ جب اس کی تحقیقات کروائی گئی ایس پی گلشن اقبال جو ہے معروف عثمان سے، تو یہی بات سامنے ہے کہ یہ کوئی پولیس مقابلہ نہیں تھا، بلکہ ایک 2 راہگیر تھے، موٹر سائیکل سوار تھے، جن کو روکنے کی
کے لیے کہا گیا اور نہیں رکے تو ان پر پولیس نے فائرنگ کر دی اور جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے، جس کے بعد جو ہے وہ معروف عثمان نے ہی جو ہے ان کے حکم سے جو ہے وہ ASI اصغر علی، کانسٹیبل عبد القادر، کانسٹیبل صابر اور موبائل کے جو ڈرائیور ہیں بہادر علی کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں باضابطہ طور پر جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، رانا سلمان، جس کا ہم اپنے پروگرام میں پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے سم بیچنے والا ایک معمولی سا بروکر جو ہے کس طریقے سے جو ہے چند سالوں میں پولیس کی ملازمت کے بعد جو ہے وہ ارب پتی بننے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس میں ملازمت سے پہلے وہ سم بھی بیچتا تھا اور پھر بعد میں جو ہے پولیس والوں کے لیے مخبری بھی کرنے لگا، اس لیے کہ ان کے پاس ایک آرٹ تھا، ایک فن تھا۔ وہ فن یہ تھا کہ وہ کسی بھی سم کے ذریعے جو ہے وہ سم والا جو شخص ہے اس کی پوری جو موبائل کی ڈیٹا وہ نکلوانے کا ماہر تھا، اور یہ اس وقت جو ہے بہت ہی ایک نایاب اور ایک مشکل ترین کام تھا جو کہ پولیس والے وہ کرنے سے قاصر تھے۔ جب پولیس والوں کو یہ گر اسی کیا نام رانا سلمان کے ذریعے ان کو ملا تو ان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو۔ CTD کا ایک افسر ان کی اس مخبری کے نتیجے میں جو خود بھی کروڑپتی اور ارب پتی بننے میں کامیاب ہو گیا، جس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ان پر مہربانی کرتے ہوئے انہیں پولیس میں ملازمت دلوا دی۔ اب ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی انہی کارکردگیوں سے جو ہے وہ خود کیماڑی ٹاؤن کے جو SSP ہے فدا جوہری نے انہیں جو ہے وہ IT کا انچارج بنا دیا، حالانکہ ان کی آن دا ریکارڈ جو ہے وہ پوسٹنگ جو ہے کیماڑی ٹاؤن میں نہیں ہے۔ SSP فدا جوہری اس معاملے میں بہت سیانے ہیں، بہت عقلمند ہیں کہ وہ جن لوگوں سے الٹے سیدھے کام انہوں نے لینا ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس ریکارڈ پر نہیں رکھتے۔ اگر کوئی انکوائری ہو جائے تو انہیں خود کو بچانے میں آسانی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا جو بہت ہی لاڈلا چہیتا PSO ASI جو واجد ہیں ان کی بھی پوسٹنگ یہاں پر نہیں ہے، وہ بھی جو ہے خود سیکیورٹی زون 1 میں ہیں، اور یہ موصوف رانا سلمان بھی سیکیورٹی زون 1 میں ہیں۔ دونوں آن دا ریکارڈ وہاں پر، لیکن آف دی ریکارڈ دونوں کے جو ہے وہ خرچے یا گھر جو ہے اور آمدنی کا ذریعہ جو ہے وہ کیماڑی ٹاؤن ہی ہے۔ اب جو ہے وہ فدا جوہری نے جو ہے وہ رانا سلمان کو جو ہے وہ IT کا انچارج بنا کر ان کے پاس جتنے بھی ان کے ڈسٹرکٹ میں پولیس والے اس وقت معطل ہیں ان تمام کا ایک انچارج ایک طریقے سے خود رانا سلمان کو بنا دیا کہ وہ ان کی سرگرمیوں پہ نظر رکھیں، دیکھیں کہ وہ ڈیوٹی اپنے پاس یہاں حاضر ہیں کہ نہیں ہیں، مطلب ایک وہ IT کے ذریعے جو ہے ان کی لوکیشن اور دوسری چیزیں وہ معلوم کرنے میں انہیں آسانی ہوگی۔ تو ایک ان کی کمائی کا ایک نیا کھاتا جو ہے وہ رانا سلمان کا اس طریقے سے کھل چکا ہے۔ ناظرین، سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سفر اور چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، میں پروگرام کی ابتدا میں خیبر پختونخوا کا علاقہ مردان کے جو ایک پولیس اسٹیشن نے طور کا SHO جو ہے وہ سب انسپکٹر افتخار، ان کی بدقسمتی کہیں بدبختگی کہیں کہ ان کے پاس ایک چرواہے کی بکریوں کی چوری کا معاملہ تھا۔ اس میں وہ تفتیش کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، انتھک کوششوں کے بعد جو ہے وہ چوری کی جانے والی بکریاں جو ہیں وہ بازیاب کرتے ہیں۔ ملزم بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، بکری بھی ان کی برآمد ہو جاتی ہیں، اور چرواہے سے جو ہے وہ انعام کے طور پر جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کیا اتنا مشکل ٹاسک ہے، اتنا مشکل کام میں نے کر دیا، تو اب مجھے آپ ان میں سے جو دو بہت ہی تگڑی قسم کی بکریاں تھیں وہ انہوں نے ان سے تحفتاً لے لی۔ اس وقت جو چرواہا تھا وہ کیا کرتا کیا نہ کرتا، انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، اور SHO موصوف جو ہے افتخار جو ہے دو تگڑے قسم کے بکرے یہ سوچ کر بکریاں جو ہے اپنے گھر لے گئے کہ چلو اب بقرہ عید آنے والی ہے، تو بقرہ عید جو ہے وہ انہیں بکریاں یا بکرا خریدنے کی اب زحمت نہیں کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ بکریاں ان کو ہاتھ لگ گئی ہے اور یہ مال غنیمت ہے، لہذا میں اب جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے یہ تحفتاً لی جانے والی بکریوں کو ہی ذبح کروں گا۔ یہ سارا سوچ کر وہ بکریاں لے کے اپنے گھر لے جاتے ہیں، گھاس واس بھی ان کے لیے لے آتے ہیں۔ ادھر جو چرواہا ہے وہ اپنے مالک کے پاس جب جاتے ہیں، مالک کہتے ہیں کہ بکریاں تو اتنی تھی، یہ تو اتنے دو کم ہیں،
اب جو 2 بکریاں کم تھی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے تمہاری تنخواہ میں سے یہ پیسے کٹیں گے، جس پر جو ہے چرواہا چیخ پڑا کہ بھئی میں غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے یہ کروں گا، 2 بکریوں کے پیسے تو مطلب ہے کہ میں اب 2-3 ماہ جو ہے وہ آپ کی بکروں کو یا بکریوں کو چرواہا جو ہے جاب میں فری میں کروں گا، اور عید آ رہی تو میں کیا کروں گا، میرا اس میں کیا قصور ہے، بکریاں تو پوری برآمد ہوئی تھی، تو ایس ایچ او لے گیا اس سے، اب میں کیا کروں۔ جس پر جو ہے اس کے اونر نے اس سے کہا کہ اگر ایس ایچ او نے آپ سے بکریاں لے کے گئے تو جا کے اس کی کمپلین کرو تاکہ تمہیں تمہاری بکری مل جائے، ورنہ تمہیں یہ تاوان خود ادا کرنا پڑے گا، تمہیں 2-3 ماہ جو ہے فری میں جاب کرنی ہوگی۔ جس کے بعد جو ہے وہ غریب چرواہا جو ہے وہ روتا راتا جو ہے وہ شکایت کرنے مردان کے جو آر پی او ہیں یاسین فاروق کے پاس جاتے ہیں، جس کو اپنی یہ دکڑا اپنی سناتے ہیں، جس کے بعد یاسین فاروق اس کی باضابطہ انکوائری کرواتے ہیں، اور انکوائری کروانے کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جو انہوں نے الزام لگایا وہ الزام جو ہے وہ بالکل درست ہے، جس کے بعد جو ہے وہ ان کی مدیت میں جو ہے وہ خود ٹور تھانے کے ایس ایچ او افتخار کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کی باضابطہ جو ہے گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے۔ ناظرین دیکھ لیا آپ نے کہ کس طریقے سے فرق صاف ظاہر ہے، یعنی مردان خیبر پختونخوا پولیس نے جو ہے اپنے ایس ایچ او کے خلاف جس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، یعنی مال مقدماتی میں سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ 2 بکریاں اپنے پاس رکھ دی، جو کہ بعد میں پولیس نے برآمد کر لی ان کے گھر سے، برآمد کرنے کے بعد وہ چرواہے کے حوالے کر دی، لیکن ان کے خلاف جو ہے اس کا مقدمہ درج ہوا، اور مقدمہ درج ہونے کے بعد اب وہ اس مقدمے کو فیس کریں گے۔ یہاں پر کسی نے اس ایس ایچ او کو بچانے کی کوشش نہیں کی، ان کے خلاف مقدمہ خود اپنے ہی تھانے میں درج ہوا، لیکن ان کے ماتحتوں نے جو ہے اپنے ایس ایچ او کو بچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ قانون اور انصاف کا ساتھ دیا۔ انہوں نے اپنے آر پی او کو یا اپنے ڈی پی او زاہد کو بھی جو ہے انہوں نے ماموں بنانے کی کوشش نہیں کی، جس طریقے سے جو ہے کراچی کے اندر جو ہے نیو کراچی نیشنل تھانے کے ایس ایچ او یونس خٹک اور اس کے 3 دوسرے پولیس اہلکاروں کو جو ہے بچانے کے لیے جو ہے خود تھانے کے ذوالفقار قریشی نے جو ہے وہ اپنے ہی تھانے کے ایس ایچ او یونس خٹک اور ان کے 3 ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ ایک طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس اور اپنے آئی جی مشتاق مہر کو انہوں نے ماموں بنا ڈالا، محض اپنے ڈی آئی جی ویسٹ زون عاصم قائم خانی، اپنے ایس ایس پی جو ہے سینٹرل جو ہے غلام مرتضیٰ تبسم، اور ڈی آئی جی ویسٹ کے جو سابقہ پی ایس او ہیں شاہ عدیل کے کہنے پر یا ان کے دباؤ میں آ کر جو ہے انہوں نے اپنے ایس ایچ او یونس خٹک کے خلاف اس الزام میں جو ہے ان دفعات کے تحت کارروائی نہیں کی جو کہ ان کا جرم بنتا ہے، بلکہ ان کے خلاف دیدہ دانستہ جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے تحت جو ہے ان کے خلاف کارروائی کی، تاکہ کورٹ میں جاتے ہی ان کا مقدمہ پہلے ہی پیشی میں جو ہے داخل دفتر کر دیا جائے۔ اس طریقے سے انہوں نے ایک طرح سے جو ہے عدالت کا کاندھا استعمال کرتے ہوئے اپنے ایس ایچ او اور ان کی ٹیم کو جو ہے ایک طریقے سے قانونی تحفظ فراہم کیا، اور اپنے ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کو ماموں بنا دیا۔ اس سے زیادہ بھی کوئی دکھ کا مقام ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی کوئی پولیس کی رسوائی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی کوئی ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کے رٹ کو کوئی ایس ایچ او چیلنج کر سکتا ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔